اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون کے چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 33، لیکچر نمبر 33۔ آج کا موضوع ہے ہم اور ہماری سوچ۔ جیسے کہ ہم اس بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ ملا جیون ایک معتبر عالم دین تھے اور ہم سب اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ برصغیر کے تمام فرقوں کے مسلمان ان کی تقلید بھی کرتے ہیں، ان کو ایک مستند عالم دین ہی مانتے ہیں۔ تو ہماری سوچ بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ اس زمانے کے بزرگان دین اور علماء کرام کی ہوتی تھی۔ اس بات کو لے کے چلتے ہوئے اصل میں ایک واقعہ سنا کسی بزرگ سے، تو اسی واقعے کو یہاں پیش کرنا کی نیت سے یہ لیکچر منعقد کیا ہے۔ وہ واقعہ بھی سنا دیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ سب کا نفع ہو جائے اور انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دور میں تو وہ میڈیا وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ دور دراز کے شہروں میں اگر بادشاہ جاتا تھا تو اکثر لوگ بادشاہ کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ کا لشکر کسی دور دراز کے شہر سے گزرا تو وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ پتہ ہی نہیں کون ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کون ہے، تو کہ بھائی یہ ہمارے ملک کا بادشاہ ہے۔ اس کے لاؤ لشکر، اس کے ساتھ اتنے سارے سپاہی اور ایک شاہانہ انداز میں جب گزرا تو ایک غریب آدمی اس کو دیکھ کر کے بہت زیادہ رشک کرنے لگا اور بہت حیرت سے کہنے لگا، دیکھو بادشاہ کے کتنے آن بان ہے، کتنی شان ہے، کتنی مال و دولت ہیں، اس کی کتنے مزے ہیں، روزانہ دیکھو دال کھاتا ہوگا۔ تو اس نے یہی سوچ کے اپنے انداز میں کہا۔ تو یہ بزرگوں کا سنایا واقعہ ہے کہ اس کو سوچ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہمیں ہنسنے کو دل چاہ رہا ہے، پر یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، فکر کی بات ہے۔ ہم اور ہماری سوچ بھی یہیں تک ہے، ہم دنیا کے ہی چیزوں کو دیکھ کر کے یہیں تک رک جاتے ہیں۔ ہمارا بادشاہ حقیقت میں کیا ہے، وہ اپنے ملک کے معاملات، ملک کے دیگر معاملات، ملک کے مستقبل کے معاملات، ملک کے سیاسی معاملات اور آگے پیش آنے والے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی ساری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور مختلف قوانین کی بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی حالت ہماری بھی ہے۔ ہم صرف دنیا کی حد تک کسی چیز کو دیکھ کے وہیں تک ہماری بات، زندگی کی فانی چیزوں پر ہم بات وہیں پہ لے کے ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آنے والے مصائب و معاملات اور دیگر مسائل کو جو دنیا میں سے گزرنے کے بعد قبر کے حشر کے معاملات، اس کی تیاری کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے تمام معاملات کو اپنے ذہن میں لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ اس طرح ایک فانی سوچ نہیں ہوتی جیسے اس واقعے میں غریب آدمی سوچ، ان کی سوچ ان بادشاہوں جیسی ہوتی ہے جو آگے آنے والے واقعات اور معاملات اور مسائل کو پہلے سے ہی اس کی ترتیب بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اور واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی ایسی ہی شاہانہ ہوتی ہے اور واقعی ایک کروفر والی ہوتی ہے۔ تو یہی بتانا مقصد تھا کہ ہم اور ہماری سوچ اس واقعے کے غریب آدمی کی طرح نہیں بلکہ بادشاہوں کی طرح ہونے چاہیے، نہیں کہ اللہ والوں کی طرح ہونی چاہیے جو بعد میں آنے والی زندگی اور اس کے مسائل اور ان کی ترکیبوں کی منصوبہ بندی کرنے میں اپنے وقت کو صرف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔